اعلیٰ حضرت کے مسلک پر جو لوگ ہیں، جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں، ان سے آپ رابطہ رکھیے، اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہیں ان سے رابطہ رکھیے، اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر صحیح طور پر ہیں ان کو آپ چیک کیجئے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے طور پر جو ہے صرف زبانی طور پر ان کا مسلک کا نام لیتے ہیں، یا مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا جاتا ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے نہ لے، اگر پکا سنی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں ہے تو وہ تمہارا ہے، اگر تمہارا اس سے کوئی خون کا رشتہ نہ ہو. اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے تو تم سمجھ لو کہ اگر تمہارا اس سے خون کا رشتہ ہے اور وہ مسلک اعلیٰ کے خلاف ہے تو وہ پکا سنی نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، مریدین، معتقدین، منتظمین، اراکین، معاونین، ذاکرین، زائرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں. تو اس اعتماد کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ کا کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا. جتنے جملے آئیں گے سب اعتماد پر مبنی ہوں گے، مبنی علی الحق ہوں گے. ایسا اسی کے ساتھ ہوگا جس کو اس پر یقین ہوگا. اگر آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ثم شعر رسول پتوفیل آقا غوث اعظم دستگیر ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو ہر جملے پر ہر شخص اپنے یقین ہونے کا اظہار کرے. قبر میں کام آنے والے آقا، اگر یقین ہے تو بولو مچل کر سبحان اللہ. حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جامع کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں وہاں امت کو انا لہا کا مزدہ سنانے والے آقا. قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات میں لے جانے والے مصطفیٰ. آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصالحین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہگاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی و قلبی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ سنیوں، حنفیوں، بریلویوں، جنتیوں، اس عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت کا نام آئے، سنی خاموش رہے، یہ تعجب کی بات ہے. آج بہت سے لوگ اپنوں میں آستین کے ساتھ ہیں،
اسی لیے دیواروں پر لکھا رہتا ہے نکالوں سے ساودھان. سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے بہت سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، بدہضمی ہوتی ہے. لیکن سنو، خانقاہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، یاسینیہ کا یہ خادم یہ پیغام دیتا ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت سے نفرت ہے مجھ کو اس کے پورے خاندان سے نفرت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت تو ہضم ہو جاتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی جملہ سن لو، یہ حق جملہ ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، اجداد نے فرمایا، اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ خون کا اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ خون کا اثر ہوتا ہے. جیسے سادات کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ سادات اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے وضع اور قطع سے، اپنے کردار و عمل سے، اپنی خوبیوں خصوصیات سے پہچانے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر 1,00,000 مجمع ہو اور ایک سید ہو تو امتیاز رکھتا ہے. کیوں؟ خون رسول کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہیں؟ تو سادات اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں. تو بزرگوں نے فرمایا خون کا اثر ہوتا ہے. اب آج بہت سے لوگ حضرت کو ہضم کرتے ہیں. یہ کیا بریلی کے مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت، تو میں نے کہا سنو، امام احمد رضا کو وہی اعلیٰ جانتا ہے، اعلیٰ پہچانتا ہے، اعلیٰ مانتا ہے جس کی رگوں میں اعلیٰ نسل کا خون ہوتا ہے. اس لیے کہ جب خون اعلیٰ ہوگا، خون اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا تو اعلیٰ مزاج ہوگا، اعلیٰ خیال ہوگا، اعلیٰ نظریہ ہوگا، اعلیٰ عقیدہ ہوگا، اعلیٰ سوچ ہوگی، اعلیٰ ذہن ہوگا، اعلیٰ فکر ہوگی، اعلیٰ مزاج ہوگا. اور اعلیٰ حضرت سے اس کا رشتہ ہے تو اعلیٰ حضرت سے نسبت کی بنیاد پر یہ دنیا کو پیغام دیتا ہوگا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سنیوں، عاشقوں دور سے پڑھو یا قریب سے، نبی اپنے غلاموں کے درود کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. آج کچھ بدعقیدہ عقل کے اندھے، عقل کے مارے کہتے ہیں نبی مدینے میں کیا تمہارا سلام پہنچتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موبائل ہے. موبائل اسے کس نے بنایا ہے؟ انسان نے. کس نے بنایا؟ زور سے بولو. انسان نے. اب اس موبائل سے آپ پوری دنیا میں اپنا سلام پہنچا دیتے ہیں کہ نہیں؟ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ بتاؤ، جب ایک انسان کے بنائے ہوئے موبائل میں اتنا پاور ہے کہ بظاہر کوئی تار اور کنیکشن نہیں ہے، دنیا میں جس ملک، جس خطے، جس شہر، جس صوبے، جس نگر میں چاہتے ہو تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے، تمہیں سلام کا جواب مل جاتا ہے. سنو، میرے آقا کی ذات تو ہے جس ذات کو میرے رب نے بنایا ہے، جس کے صدقے سب کو بنایا ہے، اور وہ اختیار پاور عطا فرمایا ہے، اور ہم غلاموں کو اپنے محبوب سے وہ رشتہ عطا فرمایا ہے کہ ہم جب غلام آقا کے دربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پہنچتا ہے اور ہم غلاموں کو جواب بھی ملتا ہے. میرے جد کریم نبی سرخ پوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری سہروردی المعروف مخدوم جہانیہ جہاں دشت، یہ علماء کرام، مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہیں. تاریخ پر ان کی گہری نظر ہوگی، تاریخ پر یہ عبور رکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ ہوگا تو یہ جانتے ہیں کہ جماعت اولیاء میں حضور سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں دشت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہے جس ذات پوری دنیا میں 7 مرتبہ ننگے پاؤں سیر فرمایا. اور
ہر زمانے میں حاسدین رہے، ہر زمانے میں مخالفین رہے، لیکن یاد رکھو کبھی حسد اور کبھی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مخالفت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چور وہیں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کام کو بڑھا دینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ تو ہر زمانے میں حاسدین و مخالفین رہے، اور جب کسی کو خدا نہ خواستہ سادات کرام سے، نبی کی اولاد سے حسد و جلن ہوتی ہے تو اس کی سیادت پر، اس کے نسب پر حملہ کرتا ہے۔ سرکار مخدوم جہانیہ جہاں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ ذات کہ جب حضرت سرکار مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جماعت اولیاء میں ایک ذات حضرت ابراہیم بن ادہم اور ایک حضرت مخدوم سمنہ ہیں جنہوں نے شطرنج کو ٹھوکر مارا ہے، ایک بلخی سادات ہے، ایک ایرانی سادات ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور جب ہندوستان کا رخ کیا ہے تبلیغ دین کے لیے، مرشد کی تلاش کے لیے، تو بہاولپور تحصیل صوبہ پنجاب کوٹ شریف میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کا نقش نفیس موجود تھے۔ مخدوم سمنہ وہاں پہنچے تو آپ نے بجستہ فرمایا، اے اشرف، تم ایک مجذوب بزرگ کی بشارت دنیا میں آئے ہو، اللہ کے رسول نے تمہیں اشرف کا خطاب دیا ہے، تم مرشد کی تلاش اور دین کی تبلیغ میں ہندوستان کی طرف نکلے ہو سمنان کی صدرت کو ٹھوکر مار کے، لیکن سنو تمہارا دانا اوچ میں نہیں ہے، تمہارا دانا پنڈوا میں موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور ابھی قیامگاہ پہ آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت، ایک عظیم عالم دین، عالم نبی، فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی اکبر خان ضیائی صاحب اللہ خلیفہ حضور قائد ملت سے قیامگاہ پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آج جس بزرگ کا عرس ہے، یہ بزرگ کی سیرت کیا ہے، سوانح کیا ہے؟ تو الحمدللہ مجھے معلوم ہوا، مفتی صاحب نے بتایا کہ جو صاحب عرس ہیں، ان کے عرس سراپا قدس میں ہم آپ حاضر ہیں، یہ چشتی بزرگ ہیں، سبحان اللہ۔ اور سلسلہ بسلسلہ شہزادے سیدنا خالد بن ولید، حضور سیدنا سرکار مخدوم علاء الحق بندوی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور ابھی 10 دن پہلے فقیر قادری پنڈوا شریف میں حاضر تھا، بولیے سبحان اللہ۔ سرکار مخدوم علاء الحق بندوی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور مخدوم جہانیہ جہاں فرماتے ہیں تمہارا دانا اوچ میں نہیں، پنڈوا میں موجود ہے۔ پنڈوا میں کون ذات ہے؟ جو حضور مخدوم سمنہ کے مرشد ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو حضور مخدوم جہانیہ جہاں رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب حاسدین نے، آپ مخالفین نے آپ کی سیادت اور آپ کے نسب پر حملہ کیا، تو تاریخ میں آتا ہے آپ نے سورج سے ملاقات کیا، آپ کا جسم عطر ہرا ہو گیا، پھر آپ نے واپسی حرمین طیبین کیا، پہلے مکہ المکرمہ پہنچے، پھر مدینہ المنورہ پہنچے، روضہ رسول پر پہنچے، اپنے آقا مولا نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو سنو، جب آپ ہم مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، ابھی پچھلے مہینے فقیر قادری مدینہ شریف سے حاضر مدینہ شریف اور آیا ہے، اور وہ بیٹھے ہیں احمد رضا بھائی غالباً، میری ملاقات مدینہ شریف میں ان سے ہوئی، سبحان اللہ۔ آپ جب مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں یا یہاں جلسے میں، عرس میں، مسجد میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو ہمارا انداز غلامانہ، عاشقانہ، والہانہ، محبتانہ یوں ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ لیکن آؤ تاریخ دیکھو، جو حضور مخدوم جہانیہ جہاں تک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت پر حملہ کیا گیا، اور آپ روضہ رسول پہنچتے ہیں اور نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا جدی، تو میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں پر۔ نبی نے اپنے غلام کا، اپنی اولاد کا سلام سنا، اور اختیار والے نبی نے غلام کے، اولاد کے سلام کا جواب دیا۔ یہی عقیدہ ہمیں بریلی کے امام نے دیا اور فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کار، گانے والے کرامت کے لاکھوں سلام۔ اعمال صالحہ میں ایک واحد عمل درود پاک ہے۔ نبی کا امتی، نبی کا عاشق جب نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے
تو اللہ کی بارگاہ سے اسے ثواب ملتا ہے اور مدینہ منورہ سے آمنہ کے لال کا جواب ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی عقیدہ ہمیں بریلی کے امام نے دیا. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آئیے ہم اور آپ مل کر بآواز بلند پڑھیں درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا طبیبی شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. حضرات گرامی، آج